محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جس راستے پہ چلیں گے ان راستوں پہ مسلمان چلے گا، حتیٰ، یہ جملے پہ غور کیجئے گا، میرے طرف دیکھو، یہ جملے پہ غور کرو، حتیٰ لو دخلوا فی جوہر ذب، ذب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گھور پوڑ، کسے بولتے ہیں؟ گھور پوڑ ہے نا، جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کھانے کے لیے۔ ابھی کیا بولتے ہیں گھور پوڑ کو؟ گھور پوڑ، گوہ بولتے ہیں اس کو، ذب، زاد با۔ اگر یہودی کسی گھور پوڑ کے سوراخ میں گھسا ہوگا لَدَخَلْتُمُوهُ، قربان جاؤ ایسی ہستی پہ جنہوں نے شریعت کے اندھیروں کو بھی اِنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین واحکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں تمام انبیاء و رسل پر، بطور خاص اس کائنات و سنسار کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، بڑی جامع آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیاں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ تیسری قسط، قربانی سے پہلے میں نے 2 قسطیں بیان کی تھیں، یہ تیسری قسط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس فتنے کے دور میں اور فتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح مسلمان اور مومن بن کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بڑی قیمتی اور جامع آیت، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 7 باتیں بیان کی۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں کل سدھر جاؤں گا، پرسوں سدھر جاؤں گا، کل سے نمازی بن جاؤں گا، پرسوں سے نمازی بن جاؤں گا۔ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلا پیغام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا ہے، هل ينظرون، کیا لوگ انتظار میں ہیں جبکہ ہماری موت کا معاملہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کس گھڑی ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انتظار مت کرو، پہلے فرصت میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کرو اور پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی اللہ سے توفیق طلب کرو، انتظار مت کرو، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی الا ان تأتیہم الملائکہ، تمہارے پاس فرشتے نہیں آئیں گے، تمہارے سامنے آ کر کے فرشتے کھڑے نہیں ہوں گے تمہارے ایمان کی تجدید کے لیے۔ دوسری بات، فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اگر انکار ہو جائے، منکر ہو جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن وہ فرشتے، کیا تم فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے آئیں گے، ہاں فرشتے آئیں گے تمہارے پاس، لیکن ایمان اور اسلام سمجھانے نہیں، تمہاری روحوں کو قبض کرنے آئیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا او یاتی ربک، یا تم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہو کہ رب آ جائے تمہارے سامنے اسلام سمجھانے کے لیے۔ رب کا فرمان تمہارے پاس موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے پاس موجود ہے، تم ان فرامین کو سامنے رکھ کر کے، مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اسلام اور ایمان کے دائرے، اپنے ایمانی زندگی کو نمونہ بناؤ کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہیں افسوس نہ ہو، تمہیں رنجیدگی نہ ہو۔ یہ تیسری بات اللہ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد او یاتی بعد آیات ربک، یا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے تمہارے اوپر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا عذاب جھیلنے کی طاقت اس کمزور انسان میں نہیں۔ انسان کسی کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے، انسان کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب کے اندر جو سختی ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ نے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس پکڑ کو ایک لمحے کی جھیلنے کی طاقت انسان میں نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او یاتی بعد آیات ربک، کیا تم اس کے انتظار میں ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے؟ یوم یاتی بعد آیات ربک۔ اور اللہ نے کہا یہ 5ویں بات کہ یاد رکھو اللہ کا عذاب جب تمہارے پاس آئے گا تو تم سنبھل نہیں پاؤ۔ اللہ نے کہا
اللہ کا عذاب جب تمہارے پاس آئے گا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ينفع نفسا ایمانها، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے، جیسے فرعون نے کیا تھا. فرعون سے بڑا ظالم اس زمین پہ کوئی گزرا؟ جب وہ آخری وقت میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، جب اس نے یہ کہنا شروع کیا تو جبرائیل سمندر کی مٹی اس کے منہ میں ٹھوس رہے تھے کہ کہیں اس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے. صحیح حدیث ہے. اللہ کا عذاب جب آ جائے اس وقت کچھ کام نہیں آتا ہے. اچانک موت سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اچانک عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرے. لم تکن آمرت من قبل، اللہ کے عذاب سے پہلے اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کے وقت اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. الا یہ کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، الا یہ کہ کوئی پہلے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر بیٹھا ہو اور پھر اللہ کا عذاب آئے، اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے. اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے بہت بڑی دھمکی دی. دھمکی انسان کی دھمکی سے انسان ڈر جاتا ہے. یہاں اللہ دھمکا رہا ہے. دیکھیے اللہ کے سمجھانے کے 3 طریقے ہیں قرآن میں. اللہ پہلے محبت سے سمجھاتا ہے، پھر مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، پھر انتباہ کرتا ہے. انتباہ کا مطلب ڈرا کر کے سمجھاتا ہے. کبھی سنے ہیں کسی کو دیکھ لیتا ہوں تجھے؟ سنے ہیں؟ کوئی بدماش آدمی رہتا ہے، نہیں بدماشی شرارت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا، وہ کہتا ہے دیکھ لیتا ہوں تجھے، وقت آن دے. وہی جملہ ہے قُلْ انتظروا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ. کیا کہا؟ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ. تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تمہاری شرارتیں کب ختم ہو رہی، تمہاری بدماشیاں کب ختم ہو رہی. 7 باتیں اللہ رب العالمین نے اسی ایک آیت میں بیان کی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. ہمیشہ اس بات کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ، روح کبھی بھی نکل سکتی ہے، فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، بس ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو کبھی بھی. میرے دوست اور بزرگ، قیامت کی نشانیوں کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے؟ آپ نے قیامت کی نشانیوں کے 2 حصے کیے. ایک حصہ تو آپ نے کیا اشراط الساعۃ الصغریٰ، چھوٹے قیامت کی نشان، اور پھر اشراط الساعۃ الکبریٰ، اور پھر بڑی نشانیوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا. جب آدمی کہیں سے دور سے سفر پہ آتا ہے تو اس کو اپنے گاؤں کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اب میرا گاؤں قریب ہے، اب میری منزل قریب ہے. بالکل وہی میل کا پتھر بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طرح ہم روڈ ہائی وے پہ چلتے ہیں تو کلومیٹر کا پتھر دیکھتے ہیں، اب کتنا کلومیٹر، اب کتنا کلومیٹر، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی نشاندہی فرمائی ہے، کچھ بڑے پتھروں کی، کچھ چھوٹے پتھروں کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی کہ قیامت اس حادثے سے بہت قریب ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز. حجاز کے اندر سے مشرقی مدینہ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ حجاز ہے. اس تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، قیامت کی نشانی بتائی کہ وہاں سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ اتنی زبردست ہوگی کہ حجاز سے ملک شام میں ایک شہر بصرہ، ملک شام میں ایک شہر بصرہ،
وہ بشرا کے مقام میں جو اونٹ بدھے ہوں گے ان اونٹوں کی گردنوں کو روشن کرے گی وہ آگ۔ یہ آگ شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، جن کی سب سے بڑی شرح اور سب سے جامع شرح بخاری کی فتح الباری، اس کے اندر اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، ایسے بہت سارے علماء کے حوالے سے یہ بات آئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا، چونکہ آپ سن 7ویں ہجری کے علماء میں ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اور یہ واقعہ ہوا ہے 654 ہجری میں، جس کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 654 ہجری میں جمادی الآخر کے مہینے میں 22 جمادی الآخر کو یہ واقعہ پیش آیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں اس وقت مدینے میں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ آگ حجاز سے نکلی اور اس کی شعاعوں نے بشرا کے اونٹوں کے گردنوں کو روشن کیا تھا، وہ میں نے دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی قیامت کی چھوٹیوں نشانی میں، چھوٹی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لینا، یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ خبردار، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت بہت قریب ہو جائے گی، قیامت بہت قریب ہو جائے گی، اور تم دیکھو گے وَأَن تَرَى النَّاسَ کا، تم دیکھو گے۔ سب سے پہلا جملہ الحفات العورات، ننگے پیر والے، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، ننگے بدن والے، بکریوں اور بھیڑ اور گائے کے چرواہے، جن کی سماج میں کبھی کوئی وقت نہیں رہی ہوگی، ایسے لوگ جن کے پیر میں نہ چپل ہوگا نہ جسم پہ کپڑے ہوں گے، اور یہ بکریوں کا اور چوپایوں کا دم پکڑ کے گھومتے ہوں گے، ایسے لوگ آسمان چھوتی عمارتیں بنائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آسمان چھوتی یتتاولون، یتتاولون، لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ یتتاولون فی البنیان۔ آج جب کہیں کسی دیہات سے گزر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی دیہات میں کیسے کیسی بلڈنگیں بن گئی، ویسی بلڈنگیں شہروں میں بھی نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے کہ دیہاتی لوگ، چرواہے لوگ، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوگا، ایسے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں پہ فخر کریں گے۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ۔ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کو دل میں سمجھ لیجئے گا، میں کھول کے بولوں گا نہیں۔ جاہل لوگوں کے سردار بن جائیں گے، بس سمجھ لیجئے، جاہل لوگوں کے سردار بن جائیں گے، بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ دار، ملک کے ذمہ دار، صوبہ کے ذمہ دار، گاؤں کے ذمہ دار، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار ان پڑھ لوگ ہوں گے جن کو دینی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائیں گی، مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں کی آرائش کی جائے گی، مسجدوں کی نمائش کی جائے گی، فخر کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جائیں گی، مسجدوں میں فضول خرچیاں کی جائیں گی، مسجدوں پہ فخر کیا جائے گا، مسجدیں بڑی ہوں گی لیکن مسجدوں میں نمازی نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جاہلوں کی عزت ہوگی، علم والوں کی عزت نہیں کی جائے گی۔ کیا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ علم والوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے درمیان سے علماء ختم ہو جائیں، علماء کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاہل لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، حکومتی سطح پہ حکومتیں چلائیں گے، تو انتظار کرنا فذاک من اشراطها، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے اخیر میں ہے، سب سے اخیر میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور ایک بات جو بڑی ہی اہم ہے، جس کے بارے میں تمام علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مسلمان جو ہے یہودیوں کے علماء کی سنت کی پیروی کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہودیوں کے علماء کی سنت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہودیوں کے علماء کے طریقے، جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا اور انبیاء کی پوجا شروع کرائی، اپنے بڑوں کی پوجا شروع کرا دیا، اللہ کے سامنے چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے جھکا دیا لوگوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سنیے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لو دخلوا جحر دب لدخلتموه فقالوا، پوچھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے کہا فمن کہا کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے لیکن تمام طریقے ان کے اندر یہودیوں کے آ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے، اس امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مولانا کسی مفتی کی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہود و نصارہ کی روش میں سب سے پہلا کام مسلمان یہ کرے گا، یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے بڑوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ مسلمان بھی اپنے بڑوں کے قبروں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ پہلی نشانی، سنن من کان قبلکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جس راستے پہ چلیں گے ان راستوں پہ مسلمان چلے گا، حتیٰ، یہ جملے پہ غور کیجئے گا، میرے طرف دیکھو، یہ جملے پہ غور کرو، حتیٰ لو دخلوا فی جوحر ذب، ذب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گھور پوڑ، کسے بولتے ہیں؟ گھور پوڑ ہے نا، جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کھانے کے لیے۔ ابھی کیا بولتے ہیں گھور پوڑ کو؟ گھور پوڑ، گوہ بولتے ہیں اس کو، ذب، زاد با۔ اگر یہودی کسی گھور پوڑ کے سوراخ میں گھسا ہوگا لَدَخَلْتُمُوهُ، قربان جاؤ ایسی ہستی پہ جنہوں نے شریعت کے اندھیروں کو بھی اجالے میں بدل دیا۔ اللہ، اندھیروں کو بھی، رات کو بھی دن کی طرح سمجھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہودی گھور پوڑ کے سوراخ میں گیا ہوگا، یہ مسلمان کہنے والا اس میں بھی جانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، زمین کے اوپر بدماش لوگ بچ جائیں گے،
چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چھوٹی نشانیاں ہیں یہ، زمین میں بدماش لوگ بچ جائیں گے، شریر لوگ بچ جائیں گے، شرار الناس، لوگوں میں شرارتیں کرنے والے، فساد کرنے والے، قتل و غارت گیری کرنے والے لوگ بچ جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یتہاجرون فیہا تہاجر الحمر، بڑی بھیانک بات ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح علی الاعلان زنا کریں گے روڈوں پہ، جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح اور چوپایوں کی طرح زنا کریں گے روڈ میں۔ شریف لوگ اپنے چہروں کو چھپا کر کے ان بدماشوں سے گزر جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے دوست۔ چھوٹی نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگلی نشانی میرے دوست اور بزرگوں، محمد حدیث ثوبان کے تعلق سے مشہور ہے، ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الملاحم کی، جس کے بارے میں حضرت ثوبان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العقلۃ الی قصعتها، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تمام دنیا کی قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی، اور آگے وجہ بتا دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العقلۃ الی قصعتها، بھوکا جیسے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح سے ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، فقال قائل، کسی نے پوچھا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ہماری تعداد کم ہو جائے گی، بہت کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہارے ایمان کم ہو جائیں گے، تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک آ جائے گا، یہودیوں کے راہ پہ چلنے لگو گے، جو لوگ ہوں گے ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ شرک میں، بدعت میں، گمراہیوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سیلاب کے طوفان کے تھپیڑوں میں جیسے جھاگ ہوتا ہے اس طرح تمہاری تعداد ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے دل و تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے اللہ اٹھا لے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم سے کون ڈرے گا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم سے کون ڈرے گا؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمارا ڈر اللہ سب پہ قائم کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم سے کون ڈرے گا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے آخری نشانیاں، یہ وہن جو لفظ ہے یہ صحابہ کرام کے لیے نیا تھا، پہلی بار سنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر کہا فقال قائل وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم نے آپ سے کبھی بھی یہ لفظ نہیں سنا کہ الوہن کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی کہ الحب کیا ہے؟ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمان کہنے کے ہوں گے لیکن ان کے دلوں میں
ایمان کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت رچ جائے گی، بس جائے گی، اور شرک و بدعات ہو جائیں گے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی، لوگ جھگڑے لڑائی کریں گے، اور مسلمان آپس میں مسلمان کا دشمن ہو جائے گا۔ تو ایسا وقت ہوگا کہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور تمہارے دلوں سے اللہ اس چیز کو، دشمنوں کے دلوں سے تمہارے ڈر کو ڈالے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک مسلمان تو اپنے آپ کو کہے گا، لیکن وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا، اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان جنت پہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے والا مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اگر اس کا یہ یقین ہو کہ میں یہاں مر کے جنت میں جانے والا ہوں تو وہ تو جلدی سے مرنا چاہے گا، لیکن ہم جینا چاہ رہے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، اور موت سے نفرت کرے گا، موت سے نفرت کرے گا، اور مسلمان موت سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں آخرت پہ یقین مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اشراط قیامات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ بھی چھوٹے نشانیاں بیان کروں گا، اس کے بعد بڑی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم پورے معاملات کو جان لیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کی نشانیوں کی آخری نشانیوں کو ہمیں سمجھ کر کے اپنی زندگی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، توحید پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد